بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سخت دوپہر میں لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی بسیرا کیا کرتے تھے۔ فاطمہ تیزی سے قدم بڑھاتی اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، ایک عجیب سا ماحول ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ فاطمہ چند قدم آگے بڑھاتی تو اسے ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھنے پر کسی کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ کالج بس گلیوں کے اندر داخل نہیں ہوتی تھی، اس لیے پیدل چل کر ہی آنا پڑتا تھا۔ یہ 5 منٹ کا سفر فاطمہ کو صدیوں کے برابر لگتا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی فاطمہ نے گلی کی نکڑ پار کی تو اسے شدید جھٹکا لگا۔ فاطمہ نے اپنے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھائے اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ کون ہے بھئی، تھوڑا صبر بھی کر لیتے ہیں، فاطمہ کی امی نے اندر سے آواز لگائی۔ دروازہ کھلتے ہی فاطمہ نے جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ امی، کتنی بار کہا ہے جلدی دروازہ کھولا کریں۔ فاطمہ نے بیگ سائڈ پر رکھا اور روز کی طرح امی سے شکایت کرنے لگی۔ کھول تو رہی تھی بیٹا، میں اکیلی کیا کیا کام کروں؟ امی، اکیلی کیوں؟ چھوٹی کدھر ہے؟ اور سکندر نہیں آیا کیا اسکول سے ابھی؟ اور سلمان بھائی، وہ کام پر گئے ہیں یا آج بھی گھر پر ہی بستر توڑ رہے ہیں؟ فاطمہ نے پاس پڑے کولر سے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے کہا۔ آہستہ بولو، ایک تو تمہاری زبان اتنی چلتی ہے، جب دیکھو بھائی کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ اگر تمہارے بھائی نے سن لیا تو وہ بال کھڑا ہو جائے گا۔ پہلے ہی تمہارے کالج جانے کو لے کر اتنا بولا ہے۔ کیوں امی، ان کو کیا مسئلہ ہے میرے کالج جانے سے؟ جب ابو کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ کیوں بولتے ہیں؟ سچ میں امی، آپ کا بیٹا میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ ہی سمجھے آپ کو اور آپ کے لاڈلے بیٹے کو۔ فاطمہ نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کدھر جا رہی ہو؟ منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور کھانا کھا لو۔ فاطمہ نے امی کی آواز سنی۔ نماز پڑھ کر آتی ہوں امی، پھر کھاتی ہوں، سکندر بھی آ جائے۔ نماز سے فارغ ہو کر فاطمہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے ذہن میں ہر بار کی طرح طلحہ کی حالت یاد آئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اے میرے رب، تو 2 جہانوں کا مالک ہے، ہر ایک کو ہدایت دینے والا ہے۔ یا رب العالمین، طلحہ اور اس جیسے لاکھوں نوجوان ہیں جنہوں نے نشے جیسی لت میں پڑھ کر اپنی اور اپنے والدین کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، ان سب کو ہدایت دے۔ یا رب العالمین، میرے بھائیوں کو بھی نیک رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اے میرے اللہ، آپ تو جانتے ہو ابو کتنے پریشان رہتے ہیں سلمان بھائی کی وجہ سے۔ سلمان بھائی کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر دیں، آمین۔ طلحہ 18 سال کا نوجوان تھا جو فاطمہ کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ فاطمہ ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ طلحہ کی ماں سے فاطمہ کی امی کی گہری دوستی تھی۔ پہلے پہل تو طلحہ کی امی بہت پریشان رہتی تھی، گھر کے مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے اور گھر پہ روز کے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ ایک بچے کی بہتر تربیت کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو۔ طلحہ کی امی تقریباً ہی اس بات کی شکایت کرتی تھی کہ طلحہ کے والد کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پورے گھر میں عجیب تناؤ کا ماحول رہتا ہے۔ طلحہ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا، محلے کے بڑوں کا ادب کرتا تھا اور ہر لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ طلحہ کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی ہے۔ طلحہ کئی دفعہ گھر چھوڑ کر بھی جا چکا تھا، لیکن ماں کی محبت اسے ہر بار گھر واپس آنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ طلحہ نے بری صحبت اختیار کر لی تھی، پہلے صرف سگریٹ پیتا تھا۔ ایک دن کالج آتے ہوئے فاطمہ نے طلحہ کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ طلحہ فاطمہ کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے اس نے شرمندگی سے نگاہیں چرا لیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ طلحہ نے ایسے راستے پر قدم رکھ دیا تھا جہاں سے اس کا واپس لوٹ کر آنا بہت مشکل تھا۔ آئے دن شراب پی کر طلحہ گلی میں ہنگامہ کرتا تھا، نہ اسے باپ کی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی ماں کی محبت نظر آتی تھی۔ ہر روز کا معمول تھا، کوئی ہی دن ایسا ہوگا جب طلحہ کی وجہ سے اس کی ماں نہ روئی ہو۔ فاطمہ روز کالج سے آتی ہوئی طلحہ کو گلی کی نکڑ پر بیٹھے نشہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی اور اللہ سے ہمیشہ ہی اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی تھی۔ فاطمہ اکثر اپنے بھائی کو فون پر لڑکیوں سے بات کرتے سنا کرتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، مرد کے لیے سب جائز ہوتا ہے۔
فاطمہ نے کئی بار اس سلسلے میں اپنی امی سے بھی بات کی تھی، تو اس کی امی نے سلمان کی جگہ ان لڑکیوں کا قصور ہی نکالا جو اس سے بات کرتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ گھر کی پریشانیاں انسان کی کمر توڑ دیتی ہیں۔ ابو اور بھائی کا روز جھگڑا ہونا، بھائی کا رات دیر سے گھر آنا، امی کا بھائی کے لیے پریشان ہونا۔ اکثر سلمان رات کو دیر سے گھر آتا تو ابو ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ برداشت سے باہر ہوتا تھا، لیکن سلمان کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ سلمان جب گھر آتا تو اکثر فاطمہ ہی دروازہ کھولا کرتی تھی اور اکثر ہی اپنے بھائی کو ملامتی نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے سلمان کے قریب کھڑا ہونا مشکل ہوتا تھا۔ فاطمہ نے اکثر ٹوکا بھی، لیکن سلمان یہ کہہ کر چپ کروا دیتا کہ دوست کے ساتھ بیٹھا تھا۔ انسان کا پتہ ہی اس کی صحبت سے چلتا ہے، اگر صحبت اچھی نہ ہو تو انسان اچھا رہ سکتا ہے کیا؟ فاطمہ اکثر خود سے یہ سوال کیا کرتی تھی اور اکثر نا امید ہی رہتی تھی۔ بھائی بہنوں کا مان ہوا کرتے ہیں کہ بہن جس بھی مصیبت میں ہو بھائی اس کو بچا لے گا، لیکن فاطمہ اس بات سے بے خبر تھی کہ مان ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہے۔ یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں۔ آج راستے میں آتے ہوئے ایک لڑکے نے فاطمہ پر بول مارا، جسے برداشت کرنا فاطمہ کیا کسی بھی لڑکی کے لیے مشکل ہو۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ گھر آ کر فاطمہ گمسم سی کتاب سامنے رکھی بیٹھی تھی۔ اس کی ماں نے پوچھا کیا ہوا ہے، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ سر میں درد ہے، تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ فاطمہ کتابیں سمیٹ کر کمرے میں جانے لگی تھی جب باہر گلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ رونے کی آوازیں، پولیس وین کا ہارن، لوگوں کے شور کی آواز نے فاطمہ کا دل دہلا دیا۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ فاطمہ کی امی نے دروازہ کھولا تو طلحہ کی امی روتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ ننگے پاؤں، سر کے بال بکھرے ہوئے اور دوپٹہ شانے پر ڈھلکا ہوا تھا۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے آنٹی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ فاطمہ نے پانی کا گلاس سکینہ کو دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ طلحہ، سکینہ آنٹی کے منہ سے الفاظ ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے آنٹی طلحہ بھائی کو؟ فاطمہ نے سکینہ کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا طلحہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ سکینہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا آنٹی، آ جائے گا، آپ پریشان نہیں ہوں، میں سلمان بھائی کو کال کر کے کہتی ہوں، وہ جائیں گے، آپ پلیز رونا بند کریں۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھ کے پوروں سے سکینہ کے آنسو پونچھے اور موبائل اٹھا لئی۔ سلمان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اتنے میں سکندر گھر آیا اور اس نے بتایا کہ سلمان اور محلے کے کچھ لڑکے گئے ہیں طلحہ کو واپس لانے۔ سکینہ آنٹی کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ آنٹی آپ طلحہ کو کیوں نہیں روکتی، کیوں کرتا ہے وہ ایسا؟ فاطمہ نے وہیں سکینہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں بیٹا میں، خدا غارت کرے ان نشہ بیچنے والوں کو، طلحہ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ طلحہ کو ان سب کی ایسی لت لگی ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ نشے کی لت ایک بار جس انسان کو لگ جائے وہ بہت مشکل سے چھوٹتی ہے۔ نشہ انسان کو اندر ہی اندر ختم کرتا رہتا ہے۔ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہتی ہے، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں رہتا۔ فاطمہ اور اس کی امی سکینہ کو تسلیاں دیتی رہی اور سکینہ روتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ طلحہ پورا دن اور ایک رات جیل میں رہا تھا۔ پولیس والوں نے کسی جانور کی طرح طلحہ کو مارا تھا۔ فاطمہ نے اس کے لیے بہت سی دعائیں کی تھیں۔ بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو کسی دوسرے کا درد خود محسوس کرے، اور فاطمہ تو طلحہ کو اپنا چھوٹا بھائی ہی کہتی تھی۔ فاطمہ کی نمازیں اور دعائیں دونوں بہت لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ روز شام کو فاطمہ سکندر اور امارہ کو پڑھایا کرتی تھی۔ طلحہ کی بہن کبھی بھی پڑھنے آ جایا کرتی تھی۔ اس روز بھی عائشہ کچھ سمجھنے کے لیے آئی تھی اور اس کو طلحہ ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ فاطمہ کو بہت اچھا لگا کہ جیسا بھی ہے اسے اپنی بہن کی پرواہ تو ہے کہ خود اسے چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ کیا ہوا عائشہ، سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ فاطمہ عائشہ کو کچھ سمجھا رہی تھی، لیکن عائشہ کا ذہن کہیں اور تھا۔ فاطمہ اپی، میں طلحہ بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ رات طلحہ بھائی بہت روئے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ پھر سے ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، جیسے پہلے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب نشے کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن پھر ان کے کسی دوست کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں لینا چاہتے کچھ بھی، لیکن اس کا گندے والا دوست اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا طلحہ بھائی کبھی بھی نہیں اچھے انسان بنیں گے؟ عائشہ بہت اچھی باتیں کرتی تھی۔ فاطمہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو عائشہ، ہر چیز کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ نے ہر چیز میں مصلحت رکھی۔ آپ تو طلحہ کی بہن ہو، اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اسے اور اس جیسے ہزاروں لڑکوں کو ہدایت کی توفیق دے۔ پتہ سچے دل سے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ فاطمہ بہت پیار سے عائشہ کو سمجھا رہی تھی۔ عائشہ نے آمین بولا اور سکندر سے کہا، بھائی مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ سکندر بہت خوش تھے کہ طلحہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے، لیکن طلحہ نے اتنا قرض لے رکھا تھا کہ روز اس کے دوست دروازے پر پہنچ جاتے۔ طلحہ نے نشہ کرنا کافی کم کر دیا تھا۔ فاطمہ کالج سے واپس آئی تو اس نے طلحہ کو دیکھا، کافی حشاش بشاش سا کھڑا تھا۔ فاطمہ نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور نظریں جھکائے آگے کی طرف بڑھ گئی، لیکن تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ کچھ اوباش لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ فاطمہ نے بنا اوپر دیکھے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ لڑکوں نے کہا لگایا اور عجیب و غریب بول مارا۔ طلحہ بھی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جب اس نے فاطمہ کو لڑکوں کے بیچ کھڑے دیکھا تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر لڑکوں کو پیچھے دھکیل دیا اور فاطمہ کو وہاں سے جانے کا کہا۔ فاطمہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، بس لڑکوں کی اور طلحہ کی لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ طلحہ کی بات نے فاطمہ کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ بہن ہے وہ میری، اگر کسی نے بھی میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو قسم اس خدا کی اس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی نگاہ کو خون کے آنسو رلا دوں گا۔ طلحہ غصے میں ایک لڑکے کا گریبان پکڑے کہہ رہا تھا۔ فاطمہ کی آنکھ سے آنسو بہہ کر گال پر جا رکے۔ شکریہ اللہ جی، ہر کسی کو طلحہ جیسا بھائی دیں اور اس کو اس نشے جیسی لت سے نجات دے، آمین۔ فاطمہ گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی کمرے میں لیٹا کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج اس کی بہن کو بھی کسی نے غلط نگاہ سے دیکھا ہے۔ آج فاطمہ کو پتہ چل گیا تھا کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔ آج اس کے بھائی کا کیا فاطمہ کو بھگتنا پڑے گا۔ فاطمہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ جس بھائی کو وہ اپنا مان سمجھتی تھی، جسے اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، وہ کسی اور کی بہن کی عزت کو مٹی میں ملا رہا تھا۔ فاطمہ نے آج بھی اللہ کے حضور سجدے میں بہت سے آنسو بہائے تھے۔ اس کا دل کیا کہ آج پوچھے اپنے بھائی سے کہ آج تک تم لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتے آئے ہو، تو آج تمہاری بہن کو بھی کسی نے بری نظر سے دیکھا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی سے اس متعلق کچھ کہہ سکتی۔ اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ کالی رات چھا گئی تھی، آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور فاطمہ دور کھڑے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ کے سامنے شام کو ایک نیا انکشاف ہوا تھا جو اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ شام کو سلمان باہر گیا تو اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ فاطمہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی تو اس کی نماز میں خلل پڑ رہا تھا۔ فاطمہ نے سلام پھیر کر دیکھا، سلمان کا موبائل اٹھایا تو اس پر بہت سی کالز اور میسیجز تھے۔ فاطمہ فون سائلنٹ کرنے لگی تو سلمان کے دوست کا میسیج تھا، جسے پڑھتے ہی فاطمہ کے ہاتھوں سے موبائل بیڈ پر گر گیا۔ فاطمہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ دل یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ اس کا بھائی کسی کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے۔ میسیج کسی لڑکے کا تھا جو اس سے چرس اور پتہ نہیں کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ فاطمہ جائے نماز پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بنا آواز کے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ کس راہ پر چل نکلے ہو بھائی؟ کیا خدا کا ذرا بھی خوف نہیں رہا آپ میں؟ کیوں موت پہنچتے ہو؟ فاطمہ کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی موت کا سوداگر ہے۔ اوپر آسمان کو دیکھتے ہوئے فاطمہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس کا دل کیا کہ سب جا کر ابو کو بتا دے، لیکن وہ کیا کہے گی ابو سے کہ ان کا بیٹا انسانیت کا قاتل ہے؟ ایسی بے شمار سوچیں فاطمہ کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اچانک دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ ابو نے پوچھا کون ہے تو طلحہ کی ماں کی روتی ہوئی آواز آئی، بھائی صاحب دروازہ کھولیں، میں ہوں سکینہ۔ جی بہن، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ ابو نے نہایت ہی شفقت سے پوچھا۔ بھائی صاحب سلمان کدھر ہے؟ اسے کہیں میری ایک بات سن لے، طلحہ کی ماں نے روتے ہوئے التجا کی۔ سلمان نے طلحہ کی ماں کی آواز سنی تو خود باہر آ گیا۔ جی آنٹی کہیں، سلمان نے نہایت ادب سے سکینہ سے بات کی۔ سلمان بیٹا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے آگے، میرے بچے کو ایک خوراک دے دے، وہ مر جائے گا۔ آہستہ بولو آنٹی، اگر یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو فضول میں ہنگامہ ہوگا، سلمان نے غصے میں کہا اور ادھر ادھر دیکھا تو اس کا باپ کہیں نہیں تھا۔ دیکھو آنٹی، پیسوں کا بندوبست کر لو اور خوراک لے لو، ورنہ میری بلا سے آپ کا بیٹا جیے یا مرے، سلمان نے نہایت ہی حقارت سے کہا اور دروازہ بند کرنے لگا۔
نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، یہ لو میری سونے کی بالیاں لے لو اور مجھے طلحہ کے لیے خوراک دے دو۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے بالیاں پکڑ لیں اور سکینہ کی ماں کو جانے کا کہا۔ جاؤ آنٹی، خوراک مل جائے گی۔ سلمان نے دروازہ بند کر لیا اور سکینہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، جہاں طلحہ اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ سلمان نے کمرے میں جا کر کسی کو فون ملایا اور اسے طلحہ تک اس کی خوراک پہنچانے کا کہا۔ کمرے سے باہر آتی آواز اور جو گفتگو فاطمہ نے دروازے کے پاس سنی تھی، اس کو اپنے پیر تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جس بھائی پر وہ جان دیتی تھی، وہ پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کی جان لیتا تھا۔ فاطمہ اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی اور خاموش آواز میں کتنے ہی آنسو اس کے تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ اگلی صبح فاطمہ کو تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ کالج نہ جا سکی۔ اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ فاطمہ نے دیکھا تو گھر میں اس کی امی نہیں تھی اور چھوٹی بہن اپنے کام میں مصروف تھی۔ ہمارا امی کدھر ہے؟ فاطمہ نے اپنی بہن سے پوچھا۔ امی خالہ سکینہ کی طرف گئی، کام میں مصروف، امارہ نے جواب دیا۔ فاطمہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سلمان گھر سے باہر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کافی جلدی میں تھا۔ فاطمہ نے شکوہ کناں نگاہوں سے سلمان کی طرف دیکھا، لیکن وہ شاید جلدی میں تھا اس لیے کچھ محسوس نہ کر سکا۔ فاطمہ دوائی لے کر لیٹ گئی اور پھر سے سلمان کے بارے میں سوچنے لگی۔ سلمان اکثر ہی اپنے دوستوں سے کوڈ ورڈ میں بات کرتا تھا اور نہ ہی فاطمہ نے یا کسی اور نے کبھی دھیان دیا تھا۔ فاطمہ کو عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے جا کر اپنا مسئلہ کہے، کیونکہ امی سے تو کچھ کہنا ہی بے معنی تھا۔ فاطمہ کو اس وقت ایک ہی ذات نظر آ رہی تھی، وہ تھی رب العزت کی ذات۔ فاطمہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتی تھی، وہ نماز حاجت ضرور ادا کرتی تھی۔ رب کی ذات سے جڑ کر فاطمہ ہمیشہ ہی پرسکون ہو جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے واقف ہوتا ہے جو بھی ہم کرتے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد فاطمہ نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ رب العزت نے سب حق اور سچ فرمایا ہے، ہم کیوں نہیں اس کی آیات سے روشنی حاصل کرتے؟ ہم گمراہی کی طرف چلتے جاتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرتے ہیں۔ فاطمہ جیسے جیسے ترجمہ پڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے ہی رب کی ذات سے جڑتی جا رہی تھی۔ شام تک فاطمہ پرسکون ہو چکی تھی اور رب کی شکر گزار بھی تھی۔ امی، میں خالہ سکینہ کی طرف ہو آؤں؟ فاطمہ نے میٹھے چاول بنائے تھے۔ امی کی اجازت لینے کے بعد فاطمہ سکندر کے ساتھ سکینہ خالہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ اتنے میں طلحہ بھی لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ السلام علیکم آپی، طلحہ نے فاطمہ کو سلام کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فاطمہ نے جواب دیا اور گھر واپس آنے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن عائشہ نے اسے روک لیا۔ فاطمہ آپی، صبح میرا ٹیسٹ ہے، تھوڑی سی تیاری ہی کروا دو۔ فاطمہ عائشہ کی مدد کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ عشاء کی اذان بھی شروع ہو چکی تھی۔ طلحہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور نماز کی غرض سے وضو کرنے لگا۔ طلحہ نے وضو شروع ہی کیا تھا کہ فاطمہ کی آواز نے طلحہ کے وضو کرتے ہاتھ روک دیے۔ فاطمہ عائشہ کو حدیث مبارکہ بتا رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو انہوں نے دعا کی، اے میرے اللہ، شراب کے سلسلے میں ہمیں واضح حکم فرما جس میں تشفی ہو جائے۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیات نازل ہوئی، یعنی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے ان میں بڑے گناہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ راوی کہتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے اور یہ آیت ان کو پڑھ کر سنائی گئی، تو پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ، ہمارے لیے شراب کے سلسلے میں اور واضح حکم نازل فرما جس سے تشفی ہو سکے۔ تو سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ سورہ نساء۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی جب اقامت کہہ دی جاتی تو آواز لگاتا، خبردار، کوئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت انہیں پڑھ کر سنائی گئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، شراب کے سلسلے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ اب باز آ جاؤ گے۔ سورہ مائدہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم باز آ گئے۔ طلحہ نے وضو چھوڑ دیا اور غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ فاطمہ بھی اپنے گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے نماز ادا کی، پڑھنے بیٹھ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔
جب فاطمہ کی آنکھ ابو کی غصے بھری آواز سن کر کھل گئی۔ آج سلمان پھر دیر سے آیا تھا۔ اگلے روز فاطمہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی جب سلمان اٹھا اور نہا دھو کر بائک لے کر باہر نکل گیا۔ فاطمہ سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ سلمان اسے بھی تو چھوڑنے جا سکتا تھا، لیکن نہیں، جب احساس مر جائے تو کوئی بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ فاطمہ نے تیاری کی اور کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ کالج سے واپسی پر آج فاطمہ کو لڑکا کھڑا ہوا نظر نہیں آیا تھا، البتہ طلحہ سامنے مسجد سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ فاطمہ دل سے خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی تھی۔ عائشہ بھی کافی خوش رہنے لگی تھی کیونکہ اب ان کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ طلحہ ٹائم سے گھر آ کر سو جاتا تھا، لیکن آدھی رات ہوتے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی۔ اب وہ شراب نوشی نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی اور قسم کا کوئی نشہ کرتا تھا، لیکن نشہ اپنا اثر تو چھوڑتا ہے نا۔ طلحہ کو جب بھی نشے کی طلب ہوتی، اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا، وہ اپنے بال نوچتا تھا، روتا تھا، لیکن گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اللہ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتا تھا، امی کی گود میں سر رکھ کر سو جاتا تو صبح بالکل صحیح ہوتا تھا۔ طلحہ کو خون کی الٹی آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ اس نے گھر پر کسی کو کچھ نہ بتایا کیونکہ یہ سب اس کی خود کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات جتنی بھی کالی ہو، سویرا اتنا ہی روشن ہوتا ہے۔ طلحہ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ فاطمہ جب صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو باہر گلی میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ فاطمہ نے نظر انداز کر کے نماز پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو محلے کی مسجد میں اعلان ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اعلان کسی اور کا نہیں، طلحہ کا تھا، جو اپنے رب کو راضی کر کے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ فاطمہ نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا، جس کے لیے وہ ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی، آج اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی۔ اسے یہ کب معلوم تھا؟ اعلان سنتے ہی فاطمہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پورے محلے میں سکینہ آنٹی کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ فاطمہ بھی جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ فاطمہ نے جائے نماز کو طے کیا اور سب کو اٹھایا۔ جب فاطمہ سلمان کو اٹھانے گئی تو دروازہ بند تھا۔ فاطمہ نے کمرے کا دروازہ بجایا تو سلمان نے غصے میں دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کیا مصیبت ہے؟ کون مر گیا ہے جو اس قدر جلدی مچا رکھی ہے؟ طلحہ، فاطمہ نے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں کہا۔ سلمان نیند میں تھا، شاید اس لیے اسے سمجھ نہ آئی۔ کہو بھی کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ ساری نیند خراب کر دی ہے۔ طلحہ کا انتقال ہو گیا ہے بھائی، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ سلمان کی حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ کب؟ کیا ہوا ہے اسے؟ سلمان نے پوچھا تو فاطمہ کافی دیر اس کا چہرہ تکتی رہی۔ موت کے سوداگر کی وجہ سے آج ایک اور بیٹا اپنے ماں باپ اور بہن کو روتے ہوئے چھوڑ گیا ہے۔ فاطمہ روتے ہوئے پلٹ گئی اور سلمان اس کے لفظوں کی گہرائی سوچتا رہا اور سر جھٹک کر پھر سے آنکھیں موند لیں۔ فاطمہ اپنے بھائی کی بے حسی دیکھتی رہی۔ شام کا وقت تھا اور طلحہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ قبر میں اتارنے والوں میں سلمان بھی شامل تھا۔ قبر کو دیکھ کر ایک لمحے کو سلمان کا دل کانپ اٹھا۔ دعائیں خیر ہوئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ نہ لوٹا تو صرف طلحہ۔ سکینہ دروازہ تکتی رہ گئی۔ فاطمہ کے ابو سکندر اور سلمان جنازہ پڑھ کر واپس آئے تو فاطمہ سر ہاتھوں میں دیے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ فاطمہ کی امی نے اس کو آ کر بتایا تھا کہ آج طلحہ کی امی نے نشہ بیچنے والوں کو بہت بد دعائیں دی ہیں۔ فاطمہ کا دل کٹ کر رہ گیا کیونکہ جیسا بھی تھا سلمان اس کا سگا بھائی تھا۔ فاطمہ بیٹا ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ابو نے نہایت ہی شفقت سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ کا ضبط جواب دے گیا اور وہ اپنے والد سے لپٹ کر زاروں قطار رو دی۔ سب جانتے تھے کہ فاطمہ بہت حساس ہے۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ ابو جی وہ طلحہ بھائی۔ رونے کی وجہ سے فاطمہ الفاظ صحیح سے ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ بیٹا چپ، بالکل چپ، ایسے نہیں روتے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے۔ موت اٹل ہے، اسے تو ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے اور رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے اس کے لیے دعا کرو۔ اچھا لڑکا تھا طلحہ، ہمیشہ بڑوں کی عزت کرتا تھا، لیکن اس نشے نے اس کی جان لے لی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور طلحہ کی جان تو سجدے میں گئی ہے بیٹا۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ فاطمہ نے بھی روتے ہوئے آمین کہا تھا۔ صحیح کہا آپ نے ابو، طلحہ کی جان نشے کی وجہ سے گئی ہے اور آپ جانتے ہیں ان کو موت تک کس نے پہنچایا ہے؟ انہوں نے۔
فاطمہ نے سلمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں موت کے سوداگر، جنہوں نے پتہ نہیں کتنی ماں سے ان کی اولاد چھینی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو فاطمہ، اپنی زبان کو لگام دو، امی نے غصے سے کہا تھا۔ آج نہیں امی، میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ پوچھے اپنے بیٹے سے، کیا انہوں نے طلحہ کو نشہ کرنے پر مجبور کیا تھا کہ نہیں؟ ابو، میں نے خود سنا ہے ان کو اکثر باتیں کرتے ہوئے۔ فاطمہ غصے میں تھوڑا اونچا بول رہی تھی اور اس کے والد اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بکواس کر رہی ہے یہ، پڑھائی کا زیادہ ہی غرور آ گیا ہے۔ میں کہتا تھا نا کہ نہ بھیجو اسے کالج۔ سلمان غصے میں اپنے ہی کہتا کمرے کی طرف چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جانتے ہیں ابو، مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ جو آپ بوتے ہیں وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ آج نہیں تو کل آپ کو سود سمیت لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ کسی اور کی بیٹی کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کیا میرے سامنے آیا اگر اس دن طلحہ بھائی نہ ہوتے تو۔ فاطمہ کے رونے میں روانی آ گئی اور اس کے والد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مظلوم کے دل سے نکلنے والی ایک آہ سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ کتنی ماں نے اپنے بچے کھوئے ہیں۔ سلمان تک فاطمہ کی آواز بخوبی پہنچ رہی تھی۔ سلمان کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کسی نے اسے اندر سے جکڑ لیا ہو۔ حقیقت کھل کر ہی رہتی ہے۔ آپ تو میرے اچھے والے بھائی تھے نا، تو اتنے سنگ دل کب سے ہو گئے؟ آپ نے انسانیت کا ہی قتل کر دیا۔ ابھی بھی وقت ہے بھائی، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، اور سچے دل سے مانگی گئی توبہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ فاطمہ نیچے زمین پر بیٹھی کہہ رہی تھی، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اور کسی کی ماں کی گود نہیں اجاڑنا، کسی اور بہن کے بھائی کو موت کے راستے پر لے جانے کا ذریعہ نہیں بننا۔ اگر کسی اور کا خیال نہ ہو تو اپنی ماں کی گود کی طرف دیکھنا۔ فاطمہ کے الفاظ مدھم ہوتے چلے گئے اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی، اور سلمان کی آنکھ سے پہلا ندامت کا آنسو گرا تھا اور وہ وہیں سجدے میں گر گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ طلحہ اور بہت سے لوگوں کی زندگی برباد کی تھی۔ آج فاطمہ نے اسے حقیقت کا عکس دکھایا تھا۔ وہ سچ میں ایک موت کا سوداگر بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کو نشے کی لت نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، کتنی ہی ماں سے ان کے بیٹے چھینے تھے، کتنی بہنوں کے بھائی ان سے دور کر دیے تھے۔ سلمان کے زار و قطار رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں صحیح اور غلط کی کال دی جاتی ہے، لیکن انسان اس چیز کو چنتا ہے جس سے اسے لذت ملتی ہے، اور لذت کا اختتام بیزاری ہے۔ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔